بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 صفر شریف 1444 ہجری 7 ستمبر 2022 کا روز ہے، بروز بدھ۔ حسب ترتیب ہمارا 2-3 دن سے جو درس چل رہا ہے حقوق اولاد کے حوالے سے کہ ماں باپ پر اولاد کے کون کون سے حقوق اور حق ہیں، اس حوالے سے آج ہمارا یہ چوتھا اور آخری درس ہے۔ کل بھی ہم نے یہ درس پڑھا الحمدللہ، لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے پھر بھی درس کل آپ بچوں کو بتایا گیا اور ہم نے پڑھا، اور آج یہ حقوق اولاد کے حوالے سے آخری درس ہے۔ تو کل ہم نے جو حقوق آپ کو بتائے تھے، سمجھائے تھے، وہ ہم کتنی تعداد تک پہنچے تھے؟ 46، یعنی 46 کی تعداد تک کل ہم پہنچے تھے، جن میں سے کل درس ختم کرنے سے پہلے جو آخری حق بیٹے کے حوالے سے تھے، خاص طور پر 40 حقوق تو ہم نے پڑھے جس میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو 6 حقوق ہیں وہ خاص کر بیٹے کی مناسبت سے ہیں، یعنی بیٹے کے جو خاص حق ہیں باپ پر، وہ ہم نے کل پڑھے تھے، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ خاص بیٹے کے حوالے سے پہلا حق یہ بتایا تھا کہ اسے لکھنا سکھائے۔ کیا؟ لکھنا سکھائے۔ اور یہ بھی ساتھ بتایا تھا کہ دین اسلام، شریعت اور مذہب اہل سنت و جماعت میں عورت کو لکھنا سکھانے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ یہ تفصیل آپ نے کل کچھ پڑھی تھی، تو اعادہ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، تاکہ بعد پچھلے درس سے آپ کا ذہن موافق ہو جائے۔ تو لکھنا سکھائے، تیرنا سکھائے، سپاہ گری، یعنی جو چیزیں جہاد میں کام آتی ہیں، اس میں نیزہ بازی یا تیر اندازی یا اڑ دوڑ وغیرہ، یہ چیزیں باپ اپنے بیٹے کو، یعنی جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد کے تحت اپنے بیٹے کو سکھلائے۔ تو اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ اپنے بیٹے کو یا بیٹوں کو خاص طور پر قرآن پاک سے سورۃ مائدہ کی تعلیم دے، اور بیٹی کے لیے قرآن پاک سے سورۃ نور کی تعلیم دی جائے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودی جو اصلی دشمن ہے ہمارے دین اسلام کے، ہماری عزت کے، مال کے، جان کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے غضب کا زیادہ اظہار جو فرمایا ہے وہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بنیادی طور پر قرآن پاک سے دشمنان دین اسلام کا تعارف کرایا جائے، تاکہ وہ بڑے ہو کر دشمن کی چالوں کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ تو سورۃ مائدہ کی تعلیم دینا یہ 5واں حق تھا۔ چوتھا اور چھٹا تھا ختنہ کے وقت اعلان کرے، یعنی بچے کا جب ختنہ کیا جاتا ہے، جسے سنتے بہانا کہتے ہیں، تو اس وقت اعلان کرے۔ تو یہ ملے جلے، اور چھٹا حق ساتھ ہم نے اضافی یہ بھی بتایا تھا کہ جب دینی جو ضروری تعلیم بیٹے کے لیے ہے اسے دلوا کر باپ اسے کسی ہنر میں ڈال دے، کیونکہ جو بیٹا ہنر سیکھ جاتا ہے اس کے ہاتھ گویا سونے کے ہاتھ ہوتے ہیں، تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ تو یہ 6 حق کل ہم نے بتائے تھے، ان
کو ہم نے دہرا دیا تاکہ آپ کے دوبارہ ذہن نشین ہو جائے اور سامعین بھی جہاں تک سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی کچھ ادھر توجہ اور رغبت ہو جائے۔ اس کے آگے یہ 6 حقوق جو خاص بیٹے کے ہیں اور یہ 46 حقوق بنے ٹوٹل، اور اس سے آگے بیٹی کے جو خاص حق ہیں یا بیٹی کی مناسبت سے جو والدین پر علیحدہ یعنی خاص طور پہ یہ بیٹی کے حقوق میں سے جو ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ماں باپ ناراض نہ ہو، دل افسردہ نہ ہو، بلکہ بیٹی پیدا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر آپ کے گھر مبارک میں سب سے پہلی جو اولاد ہوئی وہ بیٹی ہوئی تھی، اور ان کا نام مبارک کیا تھا؟ حضرت سیدہ زینب۔ کیا نام مبارک تھا؟ سب بولا کرو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو بیٹی کے پیدا ہونے پر ناراضگی افسردگی کا اظہار نہ کرے، بلکہ رب کی رحمت سمجھ کر استقبال کرے رحمت کا، تو یہ بیٹی کے حوالے سے پہلی۔ دوسری چیز کہ بیٹی کو گھر میں جو کام کاج ماں سکھاتی ہے، وہ سینا پرونا، کپڑے کاٹنا وغیرہ، سلائی یا جو بھی سوئی دھاگے کا کام ہوتا ہے، کھانا پکانے کا کام ہوتا ہے، یا جو بھی اچھی عادات ہوتی ہیں، یہ ماں نے بیٹی کو سکھانی ہوتی ہیں۔ تو یہ بیٹی کے حقوق کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آگے تیسرے نمبر پر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بیٹیوں کو خاص طور پر کسی صحیح دیندار سنی عالم سے، بعمل عالم سے سورت نور کی تعلیم دلوائے۔ اگر خود جانتا ہے تو خود سورت نور کی تعلیم اپنی بیٹی کو خود دے، کیونکہ سورت نور میں عورتوں سے متعلقہ زیادہ تر احکام جو ہیں وہ عورتوں سے متعلقہ ہیں، اور سورت نور 18ویں پارے میں ہے، اور اسی سورہ نور میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ان پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کے لیے پاک دامنی کے حوالے سے 18 آیتیں نازل فرما دی، اور اس میں پھر گھر میں آنے جانے کے اوقات کے حوالے سے، اجازت کے حوالے سے اور رشتہ داریوں کے حوالے سے عورت سے متعلقہ سب سے زیادہ احکام وہاں بیان ہوئے۔ اس لیے بچیوں کو سورت نور کی تعلیم دی جائے یا دلوائی جائے۔ تو یہ بچیوں کے لیے بس یہی شریعت نے تعلیم رکھی ہے، جس رخ پہ، جس طریقے پہ، جس منزل پہ آج ہمارے مسلمانوں کی بچیاں چل پڑی ہیں، یہ مسلمان بچیوں کا راستہ نہیں ہے، یہ اندھیریوں کا راستہ ہے، اور اندھیریوں میں آدمی کو راستہ جب نظر نہیں آتا تو پھر حادثات طرح طرح کے آتے ہیں، ان حادثات سے پھر والدین کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہمارا کام میرے بھائیوں آپ تک سچی بات پہنچانا ہے، کسی سے عمل کرانا ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں جس نے عمل کرنا ہے اپنے بھلے کے لیے کرنا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، جس نے برا کیا اپنے لیے کیا، اور جس نے اچھا کیا اس نے بھی اپنے لیے کیا۔ تو اس سے اگلا حق جو ہے سورت نور کے بعد بیٹیوں سے زیادہ دلجوئی رکھنا، ان کا دل تھوڑا ہوتا ہے، یعنی ان کی جائز ضروریات کو والدین پورا کریں، اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ ناجائز مطالبات ماں باپ کے سامنے پیش نہ کریں، جائز جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ ملے جلے اگلی بات جو پیچھے آپ نے پڑھی تھی، 9 برس کی عمر میں بچی کو باپ اپنے پاس نہ سونے دے، اپنے پاس نہ سلائے۔ اکثر ہوتا ہے نا، باپ بیٹی میں محبت رغبت کافی بڑھتی ہے، تو 9 سال کی عمر میں باپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہ سلائے، اور بھائی بہن 9 سال کی عمر میں اکٹھے نہ سوئیں، کیونکہ یہاں سے سارے فتنے فساد شروع ہوتے ہیں۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے یہ تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے کہ جس طرح تمہارے جسم میں خون گردش کرتا ہے. تو اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے شریعت نے یہ احکام بتائے ہیں. اور پھر خصوصی نگہداشت رکھی جائے جب بچی 9 سال پہنچ جائے اور جب حد بلوغت کو پہنچ جائے یعنی بالغ بیٹی ہو جائے 12 سال کی عمر تک، تو جہاں اس کا کفر ملے یعنی رشتہ اچھا دین والا رشتہ جہاں بھی ملے فوراً اسے بیاہ دے، اس کا نکاح کر دے. تو یہ والدین پر بیٹی کے حوالے سے حقوق ہیں. اور یہ نکاح کرتے ہوئے یہ بات ہر اس سنی والدین کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. ہر سنی مسلمان صحیح عقیدہ کے لیے یہ بات علماء نے مسئلہ لکھا ہے. قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، صحابہ پاک کے اقوال میں بھی ہے، اور ائمہ فقہا کے اجتہاد میں بھی ہے، اور فقہ حنفی میں بھی ہے، اور اولیاء اللہ کی سیرت اور اقوال میں بھی ہے کہ کسی بھی سنی مسلمان عورت کا کسی بد مذہب سے نکاح شریعت میں جائز نہیں ہے. تو یہ مسائل بتانے ہماری مجبوری ہے، اور عوام کی نہ جانے سننا مجبوری نہیں ہے یا مجبوری ہے. بہرحال جہاں بھی بد مذہب سے رشتہ ہوگا تو سمجھو وہ پورا خاندان بد مذہبی میں گر گیا. اس لیے اپنی بچیوں کا رشتہ وہاں جہاں ہم عقیدہ ہوں اور اچھے ہوں اور دیندار ہوں وہاں کرنا چاہیے. تو یہ حقوق ملے جلے تھے. اور بد مذہب کے حوالے سے ہم نے آپ کو بات بتائی تھی کہ بد مذہب کون ہے؟ جو اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں، فرقے تمام جو ہیں وہ بد مذہب ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بد مذہب جہنم کے کتے ہیں. بد مذہب جہنم کے کتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمہ نے فتاوی افریقہ میں اس بات کو نقل فرمایا کہ جس کسی نے اپنی بیٹی کسی بد مذہب کو دی نکاح تو گویا اس نے کسی کتے کے پاس اپنی بیٹی کو بھیج دیا. یہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے لکھا ہے فتاوی افریقہ میں. اور میں مخاطب اصل میں ان سنی نماز مولویوں سے ہوں آج کل جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں سنی بریلوی ہونے کا. تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کو بھی مد نظر رکھو. آج تو پھر جتنے بد مذہب ہیں ان سے جفیاں بکیاں ہوتی ہیں اور اتحاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ پرچی جو لینی ہوتی ہے ووٹ لینا ہوتا ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں خواہ پیر کی شکل میں ہوں، خواہ عالم کی شکل میں ہوں، خواہ عوامی شکل میں ہوں، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا ہے. ووٹ والوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا ہے. تو یہ بد مذہبی کے حوالے سے یہ حق ضروری تھا جو گوش گزار کیا گیا. اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہ کرے. یعنی یہ بھی آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت بڑا المیہ پایا جاتا ہے کہ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو حق وراثت نہ دینا، یعنی جائیداد سے ان کو حصہ نہ دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ظلم عظیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے. اب معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بہن ہوتی ہے وہ بھائی کے لیے، یا بیٹی ہوتی ہے باپ کے لیے کہہ دیتی ہے کہ میں نہیں لینا چاہتی، میں نے اپنا حصہ نہیں لینا، میں نے اپنا حصہ آپ کو دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، میں نہیں لینا چاہتی. تو اتنے میں پھر وہ بھائی ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے وہ گویا مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب بیٹی تو لینا نہیں چاہتی ہے. یہ زبانی کلامی جمع خرچ ہوتا ہے. آپ بیٹی کے نام اس کا حصہ کرا دیں اور اس کا حق اس کے ہاتھ میں تھما دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ آپ کو واپس کرتی ہے کہ نہیں. تو یہ ڈرامے بازیاں جو چلتی ہیں اور ایسی نوشتیں ہمارے اوپر ہیں، یہ بچیوں کے حقوق پامال کرنے کے حوالے سے، بچیوں کو وراثت سے حصہ نہ دینے کے لیے بعض پھر خاندان بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس حصے کی بجائے بیٹی کے لیے جہیز بہت تیار کر دیتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو حصے میں جہیز دے دیا
حالانکہ جہیز دینا شریعت میں نہیں ہے، جہیز دینا شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں تو سادگی ہے، شریعت میں سادگی ہے، شریعت میں جہیز کا تصور نہیں ہے۔ شریعت میں تو وراثت کا حکم ہے کہ اس کا جو حصہ بنتا ہے جائیداد سے، وراثت سے، وہ اس کو دیا جائے۔ تو یہ یعنی ترکہ سے محروم نہ کرے والدین اپنی اولاد کو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ تو یہ ملے جلے جو حقوق تھے یہ مل کر تقریباً یہ 60 کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تمام جو حقوق ان کو اگر ہم جمع کریں اندازاً تو یہ ملے جلے کتنے حقوق ہو گئے اولاد کے؟ 60۔ کتنے ہو گئے؟ 60 حقوق ہو گئے۔ تو ان 60 حقوق کو والدین اگر ادا کرے گا تو پھر بچوں سے اپنی خدمت کا اور اپنے حقوق ادا کرنے کی وہ توقع رکھ سکتا ہے۔ جب والدین نے بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تو یہ دنیا مقافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ ماں باپ نے آج اولاد کے حقوق کو مد نظر نہیں رکھا تو کل یہی اولاد ماں باپ کے حقوق کو نظر انداز کر دے گی۔ تو یہ جتنا بھی موضوع ہم نے 4 دن میں بیان کیا یہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیقات اور آپ کے فتاوی رضویہ شریف سے میں نے یہ عرض کیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 ہے اور صفحہ نمبر 47 ہے۔ جو یہ نیٹ پہ فتاوی رضویہ پڑھا ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے اس کا صفحہ نمبر 47 ہے، اور جو کتاب کا ہے وہ صفحہ نمبر 658 ہے غالباً یا 458 ہے، اور مسئلہ نمبر اس کا 7167 ہے۔ جمادی الاولیٰ 1310 ہجری کو اعلیٰ حضرت سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے اس سوال کے جواب میں پھر یہ تفصیل بیان فرمائی اور حقوق کی اولاد کا تذکرہ کیا، اور باقاعدہ وہ ایک رسالہ ہے اسی جلد میں جس کا نام ہے مشعل الارشاد فی حقوق الاولاد۔ یہ رسالہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے یعنی والدین پر حقوق کے بارے میں رہنمائی کی کندید۔ تو یہ آج کا ہمارا جو درس ہے حقوق اولاد کے حوالے سے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور کل سے ہم انشاءاللہ تعالی والدین کے جو حقوق اولاد پر ہیں وہ ہم کل انشاءاللہ تعالی اس کی ابتدا کریں گے۔ اور آج جو بچے بڑے نہیں پہنچے ان کے والدین بھی ذرا غور کریں۔ آج بچے بڑے تو کم بچے آئے ہیں اور بڑے بچے زیادہ تر آج نہیں پہنچ سکے مسجد میں، نہ جانے وہ کن خوابوں میں گم ہوئے ہیں، یا کہ بستر ان کی جان نہیں چھوڑتا ہے یا وہ بستر کی جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ ابھی سے اپنی اولاد کو اس طرف راغب کریں گے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتا ہے کہ اولاد کی طرف والدین کی بھی رغبت ہو، اور پھر والدین کی شوق کے ساتھ رغبت ہو، اور پھر اولاد کے دل میں بھی دین سیکھنے کا جذبہ اور شوق ہو۔ اسے مجبوری نہ سمجھے، مجبوری سمجھی ہم نے تو پھر تو کیا ہوا، پھر کچھ بھی نہیں، لالچ یا خوف سمجھا تو پھر بھی کچھ نہیں۔ بات عمل وہی ہے جو شوق سے کیا جائے، سمجھ آگے؟ تو یہ ٹوٹل کتنے حقوق اولاد کے ہو گئے؟ 60 ہے۔ ان میں سے خاص طور پر بیٹے کے جو حق کتنے ہوئے؟ 6۔ کتنے؟ 6۔ اور بیٹی کے بھی ملے جلے یہ 6-7 حقوق ہیں علیحدہ، اور بقیہ جو ہیں وہ بیٹی اور بیٹے کے اکٹھے جو مشترکہ ہیں۔ تو یہ حقوق اولاد کے حوالے سے آج ہمارا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ یعنی والدین کے حقوق کیا ہے اولاد پر، اس پہ بات کریں گے۔